اعوذ باللہ بسم اللہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں جس کے راوی جناب حضرت جنید بغدادی صاحب ہیں. جناب حضرت جنید بغدادی صاحب نے وہ قصہ یوں بیان کیا کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے مسجد میں رب تعالیٰ کے بارے میں رب تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا. اس ذکر کے دوران ایک اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، جناب سری سختی صاحب. تو انہوں نے اپنا ایک قصہ اس محفل میں بیان کیا. تو سری سختی صاحب فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا اور لوگ حج کے لیے جا رہے تھے سفر پر. تو سری سختی صاحب کے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ میں اس دفعہ حج پر نہیں جا پاؤں گا. تو حج کے اس طرح سے نکل جانے پر دل گرفتہ تھے، حتیٰ کہ رونے لگے بیٹھے بیٹھے. غیب سے آواز آئی اور وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ دل چھوٹا نہ کرو، رب تعالیٰ نے تمہارے حج کا بندوبست کر دیا ہے اور تم حج کر لو گے. تو یہ آواز سن کے سری سختی صاحب اب اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ حج میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے، جبکہ میں بیت المقدس میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے خانہ کعبہ تک کا سفر کم و بیش 4 ہفتے کا بنتا ہے. حیران تھے اس بات پر کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی دیر میں مسجد میں 4 نوجوان داخل ہوئے اور بقول سری سختی صاحب ان کے چہرے نور سے اس طرح روشن تھے جیسے چراغ جل رہے ہیں. تو انہیں دیکھ کے یہ خیال ہوا کہ شاید یہی لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے. تو چاروں اندر داخل ہو کے ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا. تو ان میں جو ایک نوجوان لیڈر معلوم ہوتا تھا ان چاروں کا، اس نے انہیں کہا کہ یہ ایسی سختی جو تمہیں غیب سے بتایا گیا تھا وہ ہم ہی لوگ ہیں. تو اس نوجوان نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے. تو سری سختی صاحب بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. تو سری سختی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی اقتداء میں نماز پڑھی اور ایسی نماز پڑھی کہ میرے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے. پھر نماز کے بعد وہ نوجوان
ذکر اذکار میں مصروف ہو گیا تو یہ اس کے پاس چلے گئے اور سننے لگے کہ وہ کیا ذکر کر رہا ہے. تو اس سے ان کے اور بھی ہوش و حواس گم ہوئے. تو فارغ جب ہو گیا وہ نوجوان تو ان کو لے کے وہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے. تو ایک دن کی مسافت طے کی. تو شام کے وقت انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ اور اس کی اور دوسری نشانیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ مسافت جو ہے یہ اتنی جلدی کیسے طے ہو گئی. تو انہوں نے وہ حج کیا اور حج کے تمام رکین ادا کر لیے. تو سڈنلی ان کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ یہ ایک ویرانے میں ہے, وہاں اور کچھ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب نے یہ قصہ وہاں بیان کر دیا. تو اس کے بعد اس قصے کے جواب میں جو کچھ بیان فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بغیر وسائل کے اس کا حج ہو جائے اور یہ منزلیں طے کر لے, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بغیر خاندانی حسب نسب کے رب تعالیٰ اس کو غیب سے عزت عطا فرما دے, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے نواز دے, تو اس کا ایک آسان سا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے. اس انسان کو چاہیے کہ وہ دل کو اپنی اس دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لے. یہ بات اکثر و بیشتر یہاں ہوتی رہتی ہے, کیونکہ اللہ کی راہ میں اگر مسافت انسان نے طے کرنی ہو تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے دنیا کے مال و زر کی, دنیا کی محبت نکال دے, اور دوسری چیز جو اسے تنگ کرے گی اور آگے چلنے نہیں دیتی, بڑھنے نہیں دیتی, وہ ہے اس کی اندر کا غصہ اور کینہ اور حسد. یہ چیز انسان کو اس راہ میں آگے بڑھنے نہیں دیتی کسی طرح بھی. اگر ہم اپنے دل کو دنیا کی محبت, غصہ, کینہ اور حسد اس سے پاک کر لیں تو رب سے دوستی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے اور مختصر بھی ہو جاتا ہے. اس کے یہ جو غصہ, حسد اور کینہ ہے, اس سے پیچھا چھڑانا تو بڑا آسان ہے, یہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا کہ ہر انسان سے جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس کو اگر ہم ایکسپٹ کر لیں ایز ہی از,
مسئلہ حل ہو جائے گا فوراً. اور اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب مجھے کسی شخص کی کسی عادت پہ کسی بات پہ جھنجھلاہٹ ہو تو میں اگر یہ سوچ لوں کہ میرے اندر بھی کتنی بری عادات ہیں, لوگ بھی تو برداشت کرتے ہیں سبھی, تو میں اس کو کیوں نہیں برداشت کر سکتا. اسی طرح جب کسی کی خامی یا کمزوری پہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے, اریٹیٹ ہوں میں, تو اس وقت میں فوری طور پہ یہ سوچ لوں کہ خود میرے اندر کتنے عیب, کتنی خامیاں, کتنی کمزوریاں ہیں. لوگ بھی تو کیسے بھلے لوگ ہیں کہ مجھے قبول کیے ہوئے ہیں, تو میں کیوں نہیں قبول کر سکتا. یہ تھوڑی ہی ایفرٹ ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ ہر آدمی کو وہ جیسا وہ ہے ویسا قبول کر لیتا خاموشی سے, اور جھنجھلاہٹ, غصہ اور اریٹیشن ختم ہو جاتی ہے انسان میں. رمضان ہے, رمضان میں الحمدللہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اچھی باتیں چاروں طرف سے سننے کو ملتی ہیں, مسجد کے ممبر سے بھی, میڈیا سے بھی, اور ملنے والوں سے بھی. اور اس میں ہم ایک بات بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر روزے میں ان تمام چیزوں کو ترک نہ کر دیا جائے جن سے رب نے منع کیا ہے, تو پھر اگر ہم اس سے باز نہیں رہتے تو رب تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم اس کے نام پر بھوکے پیاسے رہیں. بالکل درست بات ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی, اگر اسی بات وہی ہے لیکن ایک ڈفرینٹ اینگل سے اگر اسے ہم دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا, ایک اس کا جسم اور دوسری اس کی روح. اسی طرح ہم اسلام کے دو حصے بیان کرتے ہیں, ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد. اب حقوق العباد کیا ہے؟ در حقیقت حقوق العباد ہیں حسن اخلاق, کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا ہیں. حقوق العباد کی ادائیگی کے نتیجے میں حسن اخلاق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. یہ حسن اخلاق کی بات ہے. پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ جو حسن اخلاق ہے
بلکہ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کو میں ترجمہ لفظی نہیں کر رہا، میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے رحمت کا سبب ہے. تو اگر آپ لوگوں کے لیے سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ لفظی معنی ذرا سے مختلف ہیں لیکن مطلب یہی ہے اس کا. اب یہ ایک کمال کی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ صرف غور کر لیں کہ جو ہمارے اندر کا انسان ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم ہے دوسرا روح ہے. تو اگر روح کو ایک منٹ کے لیے ہم یہ تصور کر لیں کہ وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بہت سافٹ کر لیں، بہت نرم کر لیں، لوگوں کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو یہ ہم ایک مسلمان اور مومن کے حسن اخلاق کے درجے میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارے یہاں دو ورژنز ہیں. ایک تو دشمن ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے علاقے فتح کیے ہیں اور وہ تلوار سے فتح کیے ہیں، لیکن اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے ہمارے اس حسن اخلاق سے کہ جہاں بھی ہم گئے ہمارے حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. رمضان کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم آج اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیں اور ساتھ اس سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہوگا نہیں یہ، تو رب تعالیٰ سے اگر یہ عہد کریں اور ساتھ یہ عرض کریں کہ یہ باری تعالیٰ یہ بہت بڑا ٹال پرومس ہے تیرے ساتھ، تو یہ اسے ہم پورا کر نہیں پائیں گے بغیر تیری مدد کے، تو ہماری مدد فرما دے کہ ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم تیرے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اس سے پرومس کر لیں کہ توفیق تو بخش اور عمل ہم کریں گے کہ ہم آج سے بہت نرم گفتار اور اکوموڈیٹنگ ہو جائیں گے دوسروں کے لیے. یہ اکوموڈیٹنگ ہوں گے ہم دوسروں کے لیے، خواہ اس کی اپنی ہی کاسٹ پر کیوں نہ اکوموڈیٹ کرنا پڑے، کہ خود اپنی ضروریات کی، آرام کی، خواہشات کی قربانی کر کے کسی دوسرے کی ضروریات، خواہشات اور آرام کا خیال کر لیں. اس رمضان میں ہم رب تعالیٰ کے ساتھ یہی ایک وعدہ کر لیں کہ آج سے ہم اس پہ عمل کریں گے. انشاءاللہ ہم رب کی دوستی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہوں گے یہ عہد کرتے ہی، تو رب کے قرب کی طرف ہمارے قدم اٹھنے شروع ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے اولیاء کرام سے جب ہم ملتے ہیں جا کے، تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی خاطر، اس لیے کہ ان کی تربیت ہی ان لائنز پہ ہوتی ہے.
ان کے مرشد ان کو اسی لائن پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں وہ دوسروں کے لیے اپنی ذات پر جبر اور دوسروں کے لیے قربانی کرنا سیکھ لیتے ہیں. میرے اپنے خیال میں دوستوں کے لیے اور قرابت داروں کے لیے قربانی کر لینا تو کوئی شاید زیادہ بڑی بات نہیں ہے. لطف وہاں آتا ہے جس کو آدمی خود بھی انجوائے کرتا ہے اور اس کا اجر بھی بے پناہ ملتا ہے. جب انسان اپنے بدترین مخالفین اور بدترین دشمنوں کے لیے قربانی سے کام لیتا ہے، ان کے لیے ایثار کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، صحیح معنوں میں آدمی اندر سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس بات کو کہ یہ وہ راہ ہے جو سنت کی ہے کہ بدترین مخالفین کے لیے بھی انسان مہربان رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق بخشے کہ ہم رب تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کر سکیں اور پھر باقی عمر جتنی ہے ہماری اس وعدے پر نہ صرف قائم رہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی. السلام علیکم.